زراعت کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. صدر ٹرمپ نے اپنے وعدے کے عین مطابق امریکہ کو کلائمیٹ چینج سے متعلق عالمی ٹریٹی سے نکال دیا ہے اور ساتھ ہی WHO عالمی ادارہ صحت سے بھی امریکہ کو الگ کر دیا ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے WHO پر؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا اسٹوڈیو میں ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے اس بارے میں. اس کے علاوہ الزائمرز کا مرض جس سے پاکستان میں بھی لاکھوں لوگ متاثر ہیں، دنیا میں یہ ایک پراسرار بیماری کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے، اس سے کیسے نمٹیں؟ پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحبہ ہوں گی، ان سے اس بیماری کے بارے میں سیکھیں گے. پارلیمنٹ سے آج سائبر قوانین میں ترمیم کا بل منظور ہوا ہے. اس پر صحافتی تنظیمیں، ڈیجیٹل رائٹس گروپس سیخ پا ہیں، اس پر بات کریں گے. لیکن پہلے ایک ذکر ہماری PTI اور گورنمنٹ کے مذاکرات کا جو کہ آج ٹوٹ گئے توقع کے مطابق. جی بالکل، توقعات کے مطابق. میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ ڈیزائن ہی کی گئی ہیں کہ یہ فیل ہو. یہ ڈی ٹاکس گڈ یہ ڈی ٹاکس ہو گیا ہے. ان کا مقصد ہی تھا کہ فیل ہونا ہے تو فیل ہو گئے ہیں. کوئی حیران کن بات نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ شروع ہو جائے اور ایک کوئی 4-5% کی پاسبلٹی ہے کہ شاید کوئی کامیابی بھی حاصل ہو، اور اگر ایسے ہوئی تو اس وقت میں یو ٹرن لے لوں گا. لیکن ابھی کے لیے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں ہونے والا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کہ کیا جوڈیشل کمیشن نہیں بنا اس لیے؟ ہاں نہیں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا تھا کہ 7 دن میں جوڈیشل کمیشن بنائے. 2 واقعات جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں. 9 مئی. اچھا بھائی صاحب، جب جوڈیشل کمیشن بنا دے حکومت تو پھر مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ تو حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں بھی گھاگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ تھوڑے سے اتاولے ہو رہے ہیں، ذرا جلد بازی میں ہے، پتہ نہیں کیوں تھے. تو انہوں نے کہا جی بس ختم، چوتھا دور نہیں ہوگا. تو اس پہ جو عرفان صدیقی ہیں سرکاری مذاکراتی کمیٹی کے بڑے ٹھنڈے دھیمے مزاج کے آدمی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بھائی صاحب PTI والے ایک تو نظر ثانی کریں، اور پھر انہوں نے اپنے معاملات تحریری شکل میں پیش کرنے کے لیے 6 ہفتے لیے. ہم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 دن میں ان کا جواب دیں، تو یہ تو بہت ناانصافی ہے. اور اصل میں یہ طے پایا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں حکومت تحریری طور پہ جواب دے دے گی، تو وہ تو 28 تاریخ کو، 28 جنوری کو ابھی جانے کی کیا تک تھی. تو سینیٹر گوہر، بیرسٹر گوہر جو ہیں قائم مقام سربراہ، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت نے 7 روز میں چونکہ کمیشن نہیں بنایا لہٰذا مذاکرات جو ہیں اب ہیں. زلفی بخاری نے کہا ہے کہ ہمیں انہوں نے زور دیا حکومت نے کہ یار ان سے کہو گھر شفٹ ہو جائیں، جیل میں نہ رہیں. تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک میرے کارکن جیل میں تو میں کہاں سے شفٹ. اچھا مطلب ہر لیول پہ ڈیڈ لاک ہے یار، ہر لیول پہ ڈیڈ لاک. عمران خان صاحب کا جو بھی ٹویٹر ہینڈل چلا رہا ہے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے آج جس میں انہوں نے ایک اور وجہ بتائی ہے کہ ہم نے کیوں مذاکرات بند کیے. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ جو حامد رضا صاحب ہیں ان کے مدرسے پہ گھر پہ کوئی چھاپا واپا پڑا ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس پہ احتجاجن جو ہے ہم مذاکرات سے الگ ہو رہے ہیں. تو پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ جی نہیں کرنا ہے، پھر وجہ آپ کچھ بھی بتا دیں. لیکن ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے ہم نے دیکھا کہ آئی ڈونٹ نو کوئی سیریسنس نہیں تھی، نہ ہی ہو سکتی ہے. نہ PDM ان کی بات مان سکتے ہیں، نہ PTI PDM کی بات مان سکتے ہیں. بات ختم. اس کی وجہ ہے کہ دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کو اختیارات ہی نہیں ہے. ہاں وہی، دس از ٹاک فار دا سیک آف ٹاک. اس میں سے کبھی کوئی رزلٹ آنا نہیں تھا. میں ان کے لیے مجھے تھوڑا سے افسوس ہوتا ہے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ واقعی کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکچولی یہ سوچ بھی رہا. تو میرا خیال ہے اس خبر پر اتنا ہی کہنا کافی بہت ہے. وہ باقی ہم اصل ایشو کی طرف آتے ہیں جو زیادہ ضروری ہے، جو ہم کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سائبر کرائم کا جو لا ہے اس میں ایک ترمیم آج قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے. اس میں آپ کو چیدہ پہلے پوائنٹس بتا دوں کہ ہے کیا، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اس ترمیم کے تحت جو بھی فیک نیوز، ڈیپ فیکس، ہیٹ سپیچ، انسائٹمنٹ ٹو ہیٹریڈ کا مرتکب پایا گیا اسے 3 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے. 2-3 نئی اتھارٹیز گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. ایک ہے سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی. اس کے علاوہ انویسٹیگیشن، ہمیں یاد ہے کہ ماضی میں FIA کرتی رہی ہے، FIA کے کردار پر بڑے سوالات ہیں. تو اب گورنمنٹ نے پرپوز کیا ہے کہ ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہوگی جو ان معاملات کو دیکھے گی. ساتھ ہی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو شکایات آتی ہیں ان کے ازالے کے لیے پروٹیکشن ٹریبیونل قائم کیے جائیں گے، جس میں ایک جج بیٹھیں گے، ایک ایکسپرٹ بیٹھیں گے IT کے، اور ایک صحافی بیٹھیں گے جو پریس کلب کے ممبر ہوں.
मतलब आप हम तीनों मतलब आप तो हैं, नहीं, हम नहीं ये हैं। तो है। तो जो नहीं है वो नहीं बैठ सकते। साफ़ी तो वही वो होता है साफ़ी भाई नहीं। जो प्रेस जो प्रेस क्लब का मेंबर हो, जो मेंबर नहीं है वो उसमें नहीं बैठ हम सकता। तो एवी हैं। तो इस तरह के इसमें मेजर्स हैं। की बात है कि जो भी फैसला होगा उसकी अपील भी इसी इदारे को की जाएगी जी। हाई कोर्ट में नहीं की जाएगी हाँ। या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। हाँ। तो ये भी उन्होंने खाता बीच से हटा दिया। सिंधी में कहते हैं हम कि वो जहान खान जो है उसके पास ही वापस केस जाएगा। तो अच्छा, ये कल जो हम बात कर रहे थे ना, कल जो हम बात कर रहे थे वो टैक्स वाली बात, इसमें भी तो वही था ना जी, कि अगर ऐसे ही। आपने अपील करना है तो आपने उनके साथ उनसे अपील करना है जिन्होंने आपको सजा सुनाई है। अच्छा इसमें बड़े मजेदार भाई नहीं है यार बाज मजेदार चीजें हैं इसमें। मसलन एक तो ये उन्होंने कहा है जी कि वर्किंग सहाफ़ियों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सहाफ़ी तो वो होते हैं जो प्रेस क्लब के मेंबर हों। तो ओके, मुझे नहीं पता काज़ेब गए हम। अब मुझे नहीं पता कि कितने % सहाफ़ी जो 100 लोग अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं उनमें से कितने प्रेस क्लब के मेंबर हैं। बहुत सारे प्रेस क्लब इंक्लूडिंग कराची प्रेस क्लब मेंबरशिप बंद है। तो अब वो बाकी तो सहाफ़ी नहीं रहे। फिर ये है कि ये बेसिकली सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। ये जो फॉर्मल हमारा मीडिया है, जो चैनल्स हैं जिन्हें पैमरा डील करती है या अखबारात हैं, इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मसला ये है कि अगर कोई अखबार या चैनल YouTube चैनल चला रहा है और उस पर वही खबरें दे रहा है और सरकार ये समझ रही है कि इसमें मुसल्लह अफवाज या अदलिया या पार्लियामेंट या एग्जेक्टिव ब्ला 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 के खिलाफ कोई इन्होंने ऐसी वैसी बात कर दी है, फेक न्यूज़ दे दी है, तो इसका मतलब है कि उसका खाता उस तरह से बंद हो जाएगा। ये इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, अगर ये वर्किंग जर्नलिस्ट के हक में है तो यार ये जो CPNE और जो यूजेस वगैरह चिल्ला रही हैं और सहाफ़ियों ने आज बाइकआउट कर दिया और हिज़्ब इख्तिलाफ ने ही बाइकआउट कर दिया, या तो ये पागल हो गए कि अपने जो मफाद की चीज़ें हुकूमत कर रही है उनको नहीं समझ पा रहे। तो देखिए, हमेशा की तरह जो है गवर्नमेंट ने अपनी वो रविश बरकरार रखी कि इसका जो मुसविदा है वो पहले किसी से शेयर नहीं किया। मतलब जिस इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, उससे यूजुअली मशवरा होता है, वो नहीं हुआ तो है ना। ये हमारी सहाफती तंजीमें कह रही हैं कि हमसे वादा था कि मुसविदा आएगा, हम देखेंगे, लेकिन जिस तरह हमेशा होता है लास्ट मिनट पे आप लेकर आ गए कमेटी से लेके, आइज हैव इट। मतलब वो पार्लियामेंटेरियंस भी हमें कहते हैं कि यार हमने भी नहीं देखा था। अच्छा, मज़े की बात, कौन अप्रूव कर रहा है? मुस्लिम लीग नवाज़, उनके साथ इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, वो जमातें जो हमारे ये गुनहगार कान शाहिद हैं उन कमेटियों में, जिन्होंने आके वादे किए थे कि यार ये जो पीका का लॉ है इससे इमरान खान तो ये लोगों को टारगेट कर रहा है, किसी को गद्दार, कोई एंटी स्टेट, कोई फलाना, हम जब इक्तदार में आएंगे तो हम इसको रिफॉर्म करेंगे। रिफॉर्म तो गया, छोड़ दें उसको, मजीद उसको क्या हुआ तेरा वादा? बिलावल साहब ये वो कसम कुछ दिन पहले तक बिलावल साहब कह रहे थे कि ये नहीं चलेगा, ऐसे ये जो मजीद जो आप ड्रैकोनियन लॉज ला रहे हैं ये नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता कि आज अगर पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया तो ये कैसे मंजूर हो गया और स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। देखिए, पीपल्स पार्टी का ज़बरदस्त एक काम ये है बयानात देने में, धाड़ने में। आपको याद है पिछले दिनों हमने भी वो चलाया कि वो कह रहे थे, शोर मचा रहे थे कि इंटरनेट के साथ आपने सत्यानाश कर दिया, यूं कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जहाँ पे मैटर करता है, हमारी वो कोलीग हैं फरिया अजीज, उन्होंने बहुत अच्छा पीस लिखा है डॉन में। उन्होंने कहा जब वो मैटर करता है, जहाँ पे आप पे जिम्मेदारी है, जो आपकी पोजीशन है, वहां पे आके आप पतली गली से निकल जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, ये नहीं लिया गया। लेकिन आप हर चीज में आप सहूलतकार हैं। मैं गुच्छा हो गया हूँ। अब मैं गुच्छा हो गया हूँ। तो अच्छा नहीं, ये अच्छा, फेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है? जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो उसकी डेफिनेशन। मतलब ब्रीफली हम ये जानते हैं कि ये इस्तिलाह ट्रम्प साहब ने मुतारिफ कराई, डेफिनेशन क्या है? और जब भी उनको जहाँ अमेरिकन मीडिया में क्रिटिसाइज किया गया, उन्होंने कहा ये सारे फेक न्यूज़ वाले हैं। हमारी सरकार भी यही कहती है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो ये ट्रम्प से बहुत पुराना है। नाज़ी जर्मनी में एक टर्म थी, आई थिंक लूथन प्रेस, मतलब कि झूठ बोलने वाले साहब। तो ये जब भी आप इसको इस्तेमाल, ये एक हथियार है यार, आप इसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहें, जैसे आपकी मर्जी है। जहाँ तक ये पीका की बात है ना, और ये जो बिल्कुल मतलब ढक्का छुपा रखो और फिर लास्ट मिनट पे यूं करके, ये देखो पढ़ लिया आपने, ये इस तरह ना साइन कर दो बस, तो ये इनके डीएनए का हिस्सा है। आई मीन अगेन, मैं वही फ्रिया का आर्टिकल पढ़ा था अभी कि 2015 में ड्राफ्ट लीक होती है, मंजर आम पर नहीं आती, कोई लाता नहीं है, वो लीक हो जाती है, और फिर हुकूमत कहती है कि नहीं नहीं क्या बात है, आपने तो पढ़ी ही नहीं है, ये वो ड्राफ्ट ही नहीं है। लेकिन फिर जब ड्राफ्ट अप्रूव होती है तो 99% वही ड्राफ्ट होती है। अच्छा, उस वक्त भी पीपी का किरदार
माशाल्लाह वही था। ये देखें ये हो गया वो हो गया, हमने 50 इसमें अमेंडमेंट्स डाली हैं जो घूम फिर कर जेर जबर पेश चेंज करने वाली थी यार, तो देखिए इट्स बिजनेस एज यूजुअल। ये होती है कि मैं एहतिजाजन इसके हक में वोट दे रहा हूँ। हाँ, ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आप मेरी सारी डिमांड्स को नहीं मीट करें, और अगर आपने नहीं मीट किया तो फिर मैं दोबारा काम पे आ जाऊंगा एहतिजाजन। लेकिन मतलब मैं आपको नफरत की निगाहों से देखूंगा काम करते हुए। आप अगर ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इनकी आज तावीलें सुने कि वो किस तरह इसको डिफेंड कर रहे थे, हाँ लेकिन मजबूरी है, तो उसमें आपको ये बहुत क्लियर नजर आएगा कि ये लॉ में मजीद सख्ती जो है ये चंद लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए की जा रही है। वो बार बार कह रहे थे कि जब खवातीन की डीप फेक आएंगी तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मरियम नवाज को जिस तरह टारगेट किया है पीटीआई ने, उस हवाले से क्लियर नजर आता है कि ये जनरल्स, जजेस, आपने कहा पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग जिनके पास इतने इख्तियारात हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप हम खवातीन ब्लैकमेल करना ये करना हम वैसे ही रुलते रहेंगे। अच्छा, उसमें कुछ अगर आपने मुसव्वदा जो मैंने डॉन की खबरें में पढ़ा है उसमें इदारों के नाम तो हैं लेकिन किसी जेंडर का नाम नहीं है कि खवातीन या बच्चे वगैरह, उसका कोई नाम नहीं है। इस मुल्क में बेसिकली 4 इदारे हैं यार, मुसल्लह अफवाज है, अदलिया है, पार्लियामेंट है, हुकूमती ओहदेदार हैं, हुकूमती ओहदेदार भी वो जो बरसरे इक़्तिदार हैं। बाकी का क्या होगा, फेक न्यूज़ का या उनकी शोहरत का, बाकी इदारों का, बाकी इंडिविजुअल। वो उस दिन एक कॉलर ने कहा ना हम सब कीड़े मकोड़े हैं। वो देखिए हमारी खैर है। अगेन बॉटम लाइन ये है ना कि यार देखो ये सब जेन्युइन इश्यूज हैं, डीप फेक्स, सेक्सुअलाइज्ड डीप फेक्स, प्रोपेगेंडा, तो उसको लिखे तो सही, मिसइंफॉर्मेशन, डेफर्मेशन। लेकिन और बहाना हमेशा यही इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लॉज होते हैं जो टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम पावर, ये है टू प्रोटेक्ट द पावरफुल फ्रॉम द पीपल। बिल में है मुल्क की सालमियत के खिलाफ अगर बात है, और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ये बिल में तो ये है। जैसे आपने कहा ग्लोबल इशू है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी वो टैकल कर रहे हैं उसको, जरा उनसे आप कुछ देख लें कि डेमोक्रेटिक राइट्स आप प्रोटेक्ट करके इसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन नियत वो है ही नहीं, मकसद ही नहीं, मकसद ही नहीं है। तो फिर मेरा ख्याल है कि यहाँ पर डिस्कशन को क्लोज करें, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे WHO की और अमेरिका को वहां से निकालने के इकदाम की। वेलकम बैक। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा आलमी इदारा है वो अक़वाम मुत्तहिदा, और शायद हम सब ये भी जानते हैं कि वो जो उर्दू का मुहावरा है गरीब की जोरू सब की भाभी, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा उसका सबसे बड़ा सिंबल है। इसके कई विंग्स हैं, कई एजेंसियां हैं, कई इदारे हैं। किसी मुल्क की मर्ज़ी है कौन सा इदारा छोड़ता है, कब पकड़ता है, किस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करता है, कब वीटो इस्तेमाल करता है। मतलब वो तमाम हरकतें कोई भी रियासत अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कर सकती है जो कोई भी गैर ज़िम्मेदार रुकन कुनबे में बैठ के कर सकता है। अब ट्रंप साहब को देख लें, ये कोई हालांकि ख़बर नहीं है, इससे पहले भी ये हरकत हो चुकी है जब वो पहली बार सदर बने थे अमेरिका के। उन्होंने दोबारा जो क्लाइमेट चेंज का जो अरेंजमेंट है, आलमी अरेंजमेंट, उससे अलहदगी का ऐलान किया है और उसके साथ ही साथ आलमी इदारा सेहत WHO से भी ख़ुद को अलग कर लिया है। फ़र्क इससे 4 बरस पहले भी कोई ख़ास नहीं पड़ा था। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, लेकिन बदले हुए हालात हैं, बदले हुए साल हैं, तो हमने आलमी इदारा सेहत के एक ओहदेदार जो इस वक्त डायरेक्टर हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट फॉर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है, जिसका हेडक्वार्टर काहिरा में है, उसके निगरान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हमारे साबिक़ मुशीर सेहत भी हैं और उससे भी पहले हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, उनको ज़हमत दी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बैठ इन पर्सन पहली बार। क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, वक्ती तौर पे एक भूचाल सा तो आया है ग्लोबल हेल्थ के अंदर, लेकिन वसत साहब आप जो कह रहे थे ना कि पहले भी इन्होंने ये किया था, वो 2020 में किया था टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज फर्स्ट टर्म। इस दफ़ा उन्होंने अपनी अगली टर्म के पहले दिन किया के साथ। तो अब टाइम बहुत है, इसका इम्पैक्ट जो है अगले 4 साल वो होगा। 20% के करीब, 18 से 20% के दरमियान तकरीबन फाइनेंसिंग आती है अमेरिका से WHO की, और ओवरऑल ये नहीं एक धक्का तो लगा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरे ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, और चाइना ने तो आज अनाउंसमेंट भी कर दी है,
اور لاسٹ ٹائم بھی 2020 لاسٹ ٹائم انہوں نے فوری طور پہ میرا خیال ہے $30 ملین دے دیے تھے WHO کو. اس کے کئی طرح کے امپیکٹس ہیں پاسبلی، لیکن میں خاص طور پہ اس نقطے کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ WHO تو سنبھل جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس کا ایک بیکلیش امریکن ہیلتھ سسٹم کے اوپر ہو. وہ کیا؟ اچھا وہ کیسے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا تو بہت بڑا چیمپئن ہے نا امریکہ، ہیلتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. جو سارا دنیا کا ڈیٹا آتا ہے ممبر اسٹیٹ سے وہ WHO اکٹھا کرتا ہے اور پھر وہ ایکسیس دیتا ہے اپنے ممبر اسٹیٹس کو جو R&D کرنا چاہتے ہیں. دے ول لوز دیٹ ایکسیس. دوسرا یہ کہ جو سرویلنس ہے، گلوبل سرویلنس جو میڈیسن جو ڈیزیزز کی اور ڈیزیزز کے اسپریڈ کی جو ہوتی ہے، وہ بھی سارا جو ڈیٹا ہے جو ٹرینڈز آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا پینڈیمک کہاں سارس پھیل رہا ہے یا کون سا نیا وائرس آ رہا ہے، یا فلو کی جو ویکسینز ہیں وہ ان کی جو سارا کام ہے وہ WHO کے اندر ہوتا ہے. جب ہر سال آپ کو پتہ ہے نا کہ فلو کی نئی ویکسین آتی ہے اکارڈنگ ٹو دا چینج ان دا وائرس، وہ سارا کام WHO میں ہوتا ہے اور اس سے پھر مستفید یہی ممالک ہوتے ہیں. وہ سارا ان کا کام رک جائے گا. اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ ایسے نہیں سوچ رہے، ظاہر ہے ٹرمپ اور ان کے ساتھی، اور آپ کو پتا ہے کہ بالخصوص ہاں اٹس اے ٹرمپ تھنکنگ، اٹس ٹرمپ تھنکنگ اینڈ اور بھی ان کے جتنے بھی ہیں ساتھی اور حامی. اور بالخصوص انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کووڈ کے دوران عالمی ادارہ صحت نے بہت ایک بری پرفارمنس دی تھی. یہ وہ آپ کو پتا ہے وہ فوسی کے یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے. ہاں جی وہ کہہ رہا ہے کہ چین کو پروٹیکٹ کیا. ریزن اس کا یہ دیا ہے نا، ہاں مطلب بہانہ یہ یا جو بھی ہے. یہ کس حد تک مطلب ایک جائز تنقید ہے WHO پہ ڈیورنگ کووڈ؟ کیا واز اٹ اے لیٹ ریسپانس؟ کیا تھا؟ نہیں یہ بڑی ایبسرڈ چیز ہے. آپ یہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں آپ کو، جب کووڈ چل رہا تھا تو کووڈ کے اپنے جو سٹیٹمنٹس تھے کووڈ کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں، ٹرمپ کے مطلب ہاں جی وہ بڑے عجیب و غریب تھے. بلیچ پی لو، ہاں ایگزیکٹلی، آئیورمیکٹین لے لو، اس طرح کی چیزیں. اور پھر یہ کانسپیریسی تھیوری پہ تو تھرائیو کرتا ہے امریکن پالیٹکس. تو ان کو یہ ایک اچھا موقع مل گیا ہے کہ وہ چائنا کو دبائیں اور اس کو بدنام کریں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کا اسکیپ کوٹ بن گیا ہے WHO. لیکن حقیقتاً اس کے اوپر یہ ہے کہ WHO کوئی 3 مشنز بڑے بھرپور قسم کے انٹرنیشنل مشنز چائنا بھیج چکا ہے سنس 2019 ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا اوریجن کیا تھا COVID-19 وائرس کا، اور وہ جو اسپیشی جمپ ہے اور وہ جو ساری چیزیں انہوں نے بڑی وہاں پہ ریسرچ کی. دے کوڈ ناٹ کنکلوڈ اینی تھنگ، اور اس کے اوپر کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے، باوجود اس کے کہ مستقل WHO انگیج رہا ہے چائنا کے ساتھ اور ریسرچ بھی کی ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ کوئی ڈیلیبریٹ وائرس تھا یا یہ کہ کوئی لیب سے لیک ہوا تھا، یا یہ کہ کچھ ڈاکٹرز نے مل کے شاید یہ کیا تھا. بلکہ اس کے الٹ چائنا تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ 2019 سے ذرا پہلے ایکچولی وہاں پہ کچھ آرمی سپورٹس ہوئی تھیں جس کے لیے انٹرنیشنل کو ہزاروں کی تعداد میں انٹرنیشنل آرمی سپورٹس مین وہاں پہ آئے تھے. ان کا خیال ہے کہ وہ وائرس وہ لے کے آئے. تو مطلب ایک مزید کنسپریسی جی تو چائنا از ریبٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم نے گلوبل تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، شارٹ ٹرم میں جب تک پتہ چلے کہ یہ جو فنڈنگ کٹ ہوئی ہے WHO پر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، پاکستان جیسے ملک ہمارے ہاں پروجیکٹس پروگرامز افیکٹ ہوں گے؟ جی مطلب تھیوریٹیکلی تو فرق پڑے گا، ظاہر ہے 20% فنڈنگ جب نیچے جائے گی. لیکن کون سے پروگرام؟ آپ دیکھیں نا کہ پولیو کا اگر آپ بات کریں، کیونکہ پولیو سب سے بڑی ہماری وری ہے، تو پولیو کا پروگرام جو ہے وہ اب پوری دنیا کے بہت سے ڈونرز اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. امریکہ از ون آف دا ڈونرز. دوسرے یہ ہے کہ پولیو رہ گیا صرف 2 ملکوں کے اندر جی، تو وہ بڑی فوکسڈ کنسنٹریٹڈ منی یہاں پہ آ رہی ہے. میری جو بات چیت ہوئی ہے WHO میں تینوں لیولز کے اوپر، ہیڈ کوارٹرز میں بھی، ریجنل آفس میں بھی، کنٹری آفس میں بھی، زیادہ امکان یہ ہے کہ پولیو کا پروگرام بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا اس سے. لیکن
ایک بہت بڑا پروگرام جو WHO کا ہے وہ ایمرجنسیز کا ہے، اور ایمرجنسیز کی ایک بہت بڑی فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ سے آتی ہے. وہ ایمرجنسی سے مراد یہ ہے کہ ایمرجنسیز پریپریشن، رسپانس اور ریکوری. یہ ایک کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہو رہی ہوتی ہے. غزہ اور یوکرین یہ اس میں شامل ہیں. یہ مطلب ایک دیکھیں پبلک ہیلتھ جو اس کا وہ ہے ایک ایفیکٹ تو ہوتا ہے نا جہاں بھی کوئی ایمرجنسی ہو. اور ہمارے ہاں خاص طور پہ جس ریجن میں میں کام کرتا رہا ہوں، میں بائی دا وے سابقہ ڈائریکٹر ہوں، ابھی نہیں کام کر رہا ہوں، تو اس میں عراق، پیلسٹائن، یمن، سوڈان، صومالیہ، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، شام، تو ان کا ایک جو کرولری ہے اس کی وہ پبلک ہیلتھ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے، اس کی بہت بڑی فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ سے آتی ہے. وہ یقیناً ایفیکٹ ہوگا کچھ عرصے کے لیے. اچھا، پاکستان میں آپ نے پولیو کی بات کی. جی میں تھوڑا ٹیوبرکلوسس کی بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کی بھی امریکہ کوئی 50% فنڈنگ امریکہ دیتا ہے، اور وی نو کہ اٹس دا بگیسٹ انفیکشس ڈیزیز وچ از پریونٹیبل. ان لائک HIV پہ بھی وہ بہت فنڈنگ کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں TB از اے بگر ایشو. ہم WHO کا پاکستان میں TB کے حوالے سے کام ہے، کی فنڈنگ بالکل ہے، اور اس کو کافی وہ سپورٹ امریکہ کی فائنینسنگ سے بھی ہوتی ہے. بٹ اگین دا پوائنٹ از کہ دیکھیں 194 ممبر اسٹیٹس ہیں اس وقت اقوام متحدہ کے، اور وہی WHO کے بھی ہیں. تو ہر ممبر اسٹیٹ کا ایک اسیسڈ کنٹریبیوشن ہوتا ہے بیسڈ آن دیئر GDP اینڈ پاپولیشن اینڈ آل دیٹ. پھر ان کے والنٹری کنٹریبیوشنز ہوتے ہیں. یہ جو ہم 20% کہتے ہیں نا امریکہ کا، اٹ از ایکچولی اے سم ٹوٹل آف اسیسڈ کنٹریبیوشنز ایز ویل ایز والنٹری کنٹریبیوشنز. تو یہ اتنا ایسا فرق نہیں پڑے گا کہ اگر امریکہ نے وڈرا کر لیا ہے تو ہمارے ہاں انسیڈنس زیادہ ہو جائے گا. ایسا اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، میں نے پڑھی تھی، اب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ایسا نہیں ہے کہ آج ٹرمپ نے کہا کہ بس ہم گئے تو کل سے یہ ٹیپ آف ہو گیا. اپیرنٹلی ان کا جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے WHO کا، یا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس میں 1 سال کا آپ کو نوٹس دینا پڑتا ہے. تو اگر اس کا امپیکٹ آئے گا بھی صحیح تو وہ 1 سال بعد آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ اس سال کے دوران جی جن پنگ کہے گا کہ یار کتنے نوٹ چاہیے، یہ لے. یہ آپ نے دلچسپ بات کی ہے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ٹرمپ نے اگر پہلے دن یہ فیصلہ کیا ہے تو کیا وہ 1 سال انتظار کرے گا یا نہیں کرے گا. اگلا چیک کل ایشو نہیں ہوگا. ہاں، یو ٹرن بھی لے سکتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف دا WHO. جی، جوائنٹ ایکٹ آف کانگریس 1948 میں سان فرانسسکو میں کانفرنس ہوئی تھی ایکچولی WHO کو کریٹ کرنے کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ جب وہ اس کا ممبر بنا تھا تو یہ کانگریس کا ڈیسیژن تھا. جی، اور یہ اب کہا جا رہا ہے وہاں کے جو لیگل ایکسپرٹ کہ شاید کہ یہ کانگریس ہی کو شاید یہ فیصلہ کرنا ہوگا. یہ جب اس نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے تھے نا، مجھے یاد ہے اسد اللہ خان یہی کہہ رہے تھے کہ یار وکیلوں کی عید ہونے والی، ہر چیز چیلنج ہوگی، ہر چیز کے پاس جائے گی. لارنس بوسٹن ہیں، انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ لا کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی میں. He has given a statement اور وہ کہہ رہے ہیں کہ I am actually seriously considering to sue the president. دیکھو یہ گھوم پھر کے وکلا برادری کی جی میں نے یہی دیکھا، پاکستان ہو یا کہیں بھی ہو. بہرحال بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سوری وی ڈنٹ ہیو ٹو مچ ٹائم، لیکن میرا خیال ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا بات کریں گے الزائمرز ڈیزیز کے بارے میں. ویلکم بیک. ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ دھیرے دھیرے اپنی یادیں، اپنی وجود، اپنی شناخت کھو رہے ہیں. ایک لحاظ سے آپ اپنے اندر قید ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ساری باتیں جن سے آپ بنتے ہیں وہ آپ سے چھینی جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے الزائمرز ڈیزیز کے مریضوں کے ساتھ. اور یہ اس طرح کی بیماری ہے جو آپ کے برین سیلز
کو اٹیک کرتی ہے, ان کو نقصان پہنچاتی ہے, بلکہ ان کو مار ڈالتی ہے, ان کو کل کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ آپ کی پورے جو نظام ہے, آپ جس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے, آپ الفاظ بھولنے جاتے ہیں, اور آخر میں شاید آپ بولنا بھی بھول جاتے ہیں. دھیرے دھیرے یو اسٹارٹ ڈائنگ ان سائڈ. اگر میرے سے پوچھا جائے تو مجھے کسی بیماری سے اتنا ڈر نہیں لگتا, اتنا خوف نہیں محسوس ہوتا جتنا آلزائمر سے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی آگاہی بھی ملے لوگوں کو, افواہیں بھی کر سکیں, اور ہم یہ بھی بات کریں کہ کیا اس کا کوئی علاج ہے, اگر علاج نہیں ہے تو کیا اس کی کوئی ٹریٹمنٹس ہیں اور وہ کیا ہیں. آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر ماہین موصوف ایڈمسن کو. آپ کلینکل پروفیسر آف نیورو سرجری ہیں ایٹ کیلیفورنیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اگر آپ پہلے تو مجھے تھوڑا سا بتا سکیں کہ اب ایک تو ہوتی ہے نارمل ایجنگ, اب ہماری ساری ہم سب کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, اور شو سے پہلے ابھی وسعت اللہ خان صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے کہ یار میں تو دن میں 4 دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں, میں واپس جاتا ہوں کیونکہ یار میں یہ بھی چیز بھول گیا, وہ چیز بھول گیا. ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ یہ نوٹس نہ ہو تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں. تو ایک تو ہے نارمل ایجنگ جس سے میموری لاس ہوتا ہے, پھر یہ ہوتی ہے جس کو ہم سینیلٹی کہتے ہیں, ہاں عمر کا تقاضا ہے, بندہ بھول گیا ہے, یا ڈیمینشیا. تو ان ساری چیزوں میں اور الزائمرز میں کیا فرق ہے؟ اس سے سب سے جو آسان طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیمینشیا کو آپ کہیں جیسے بخار ہے. صحیح. اب بخار آپ کو ہر طرح سے ہو سکتا ہے, آپ کو کووڈ سے ہو سکتا ہے, آپ کو ملیریا سے ہو سکتا ہے. پھر ڈیمینشیا آپ کو پارکنسن سے ہو سکتا ہے, آپ کو الزائمر سے ہو سکتا ہے, آپ کو ویسکولر ڈیمینشیا ہو سکتا ہے. تو کووڈ سے ہاں کووڈ سے آپ کو کوگنیٹو ڈکلائن ہوتی ہے, یادداشت پہ اثر پڑا. اچھا ہاں لانگ کووڈ جسے کہتے ہیں, اس میں آپ کو ہوتا ہے کوگنیٹو ڈکلائن جسے کہتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نارمل ایجنگ ہوتی ہے, اب آبویسلی ہم سب کی عمر بڑھ رہی ہے تو دماغ آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک کنٹینیوم ہوتا ہے. اور کوگنیٹو ایجنگ جو نارمل ایجنگ ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں جیسے ایک لفظ یاد نہیں آتے, نام یاد نہیں آتے, اسے کہتے ہیں ٹپ آف دا ٹنگ فینومینا, ٹھیک ہے. اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں چابی رکھی ہے وہیں چابی رکھیں روز, کیونکہ اگر آپ کہیں اور رکھیں گے تو آپ کا دماغ چابی ایگزیکٹلی. تو اس کے لحاظ سے لوگ اپنے, لیکن دا فیکٹ کہ آپ وہ خود کر رہے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کر رہے ہیں, دیٹ مینس دیٹ آپ کی یادداشت صحیح ہے. اگر آپ وہ کرنا بھول جائیں دیٹ مینس کہ کچھ ہے. اچھا اس معاملے میں کیئر گیور کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے, اور پاکستان میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ یہاں فیملی از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اگر آپ کا کوئی شفٹ یادداشت میں ہوتا ہے تو وہ کیئر گیور فوراً نوٹس کرتا ہے. تو یہ کہ آپ جناب جوتے کے موزے آپ نے سنک کے اندر رکھ دیے, اور مطلب جو جہاں کی, اور یا پھر آپ راستہ بہت بھول رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو خود پہچانیں گے یا آپ کا کیئر گیور پہچانے گا. تو وہ شفٹ نارمل ایجنٹ سے ایک دم سے آ جاتی ہے مائلڈ کوگنیٹو امپیئرمنٹ. اس کے بھی 2 طرح کے حصے ہوتے ہیں, ایک یادداشت کا ہوتا ہے اور ایک بغیر یادداشت کا ہوتا ہے. اور پھر یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پھر آپ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں دا بزنس آف ڈائگنوسس, اینڈ اٹس اے بزنس, کیونکہ بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. نیورولوجسٹ جو ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کس طرح آپ کی یہ کلینکل ہسٹری ہے, کہاں سے شروع ہوئی ہے, تو اس کے بعد وہ ڈائگنوز کریں گے. اور پھر جب طرح طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, زیادہ تر دیر بیسڈ آن میموری, اٹینشن, پھر آپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں اور آپ کا ڈیمنشیا ہے اور کہاں سے شروع ہوا ہے. اچھا اگر فرض کریں کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ایک ایکسپلینیشن تو دے دی کہ مجھے فکر ہے کہ شاید میرے والدین الزائمرس کے مریض ہو رہے ہیں, یا شاید میں ہو رہا ہوں, کیا اگر آپ ہمیں 2 یا 3 وارننگ سائنس بتا دیں کہ اس سے اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوں آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی لوڈ ون کے ساتھ, تو اٹ کوڈ بی الزائمرس. ہاں تو دیکھیں بھولنے کی جو بیماری یہاں کہتے ہیں نا کہ جب ایج ہو جاتی ہے تو ایک دم سے ایک ہوتا ہے کہ نہیں جی بوڑھے ہو گئے, ان کو تو یاد ہی نہیں رہتا. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں رہی تو بالکل ہی بھول جاتی ہیں. دہرانا, باتیں دہرانا از ویری ویری انڈیکیٹو. دوسرے پہچاننا اور راستے بھولنا. اچھا یہ طرح طرح کی ہوتی ہیں, جیسے یہ الزائمرس کی میں بات کر رہی ہوں, دماغ کے ڈفرینٹ حصوں سے اس طرح کی چیزیں شروع ہوتی ہیں. جیسے الزائمرس جہاں شروع ہوتا ہے وہ آپ جب آپ دماغ کو MRI اسکینر میں ڈالتے ہیں, اصل الزائمرس آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ آٹوپسی کرتے ہیں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الزائمرس تھا,
क्योंकि उसमें वो कहा जाता है ना वो काले प्लैक्स Plaque, वो सब, brain plaques. तो वो जहाँ से शुरू होते हैं वो एक हिस्सा है दिमाग का, वहाँ से शुरू होते हैं, और वो हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी का हिस्सा है, और वहाँ से ऑल्सो ये जो हम रास्ते ढूंढते हैं वो वाला हिस्सा है। अच्छा, ये चीज़ें, और तरह का जो डिमेंशिया होता है उसमें पर्सनालिटी चेंजेस आ जाती हैं, उसमें आपकी अटेंशन होती है। तो अगर आप इस तरह के सिम्टम्स जो हैं आपको पता हो, और आपकी बेटी हो या आपकी बीवी हो, तो अवेयरनेस की बात है, एजुकेशन की बात है, तो वो फ़ौरन, और फंक्शन जब आपका चेंज हो रहा है तो फिर वो कहेंगे जनाब डॉक्टर के पास फ़ौरन लेके जाएं। और डॉक्टर जो हैं, ऑब्वियसली मेरा तो यहाँ एक्सपीरियंस आगा खान से ही रहा है, एंड दे हैव द होल डायग्नोसिस सेट अप एंड दे आर एबल टू डू इट। मैं तो क्योंकि यूएस में रहती हूँ तो मेरा रिसोर्सेज जो है मेरी बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यहाँ की रिसोर्सेज के साथ साथ देयर इज़ अ ह्यूज वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात सही है जो हमारा तासुर है कि अल्जाइमर जो है ये उम्र रसीदा लोगों को होता है, मतलब 60+ को, या ये गलत है परसेप्शन? नहीं, परसेप्शन तो सही है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। एक जीन होता है, आपने सुना होगा अल्जाइमर्स का, इसको कहते हैं, मैं सिर्फ एक्रोनिम लूँगी, ये नाम बहुत बड़ा है, ApoE4। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है क्योंकि ये इसकी कहा जाता है कि ये एज रिलेटेड है, यानी अगर आप में ये एक कॉपी होगी उसकी तो आपको जो डिमेंशिया, जो अल्जाइमर्स है वो आपको ज़रा जल्दी होगा, इट्स एज रिलेटेड 60। अगर आपकी 2 कॉपीज़ होंगी तो उससे भी जल्दी होगा। तो रिसेसिव जिसे कहते हैं, 2 अगर कॉपीज़ हैं तो होमोजाइगस और ज़्यादा रिसेसिव होगा। सॉरी, अभी यहाँ पे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, तो क्या इसका मतलब है कि इसका फिर कजन मैरिजेस के साथ भी लिंक है? ये क्या बात की आप, एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर हमने कोई 2 हफ्ते पहले शो किया था, मुझे वैसे और कुछ नहीं पता। ये बात कर रहे थे रिसेसिव जीन्स और उसकी बात कर रहे थे, बिल्कुल। तो ये भी एक फैक्टर है, बहुत बड़ा तो पाकिस्तान में तो ये बहुत है, हमारे पास तो हाईएस्ट रेट है, तो यहाँ पर हमें कोई आइडिया भी है कि कितने लोगों को अल्जाइमर्स है? आपने जैसे कहते हैं ना दिल की बात कर दी। चले। तो ऐसा है कि ये रिस्क हम बहुत इजीली असेस कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक की नहीं है। पाकिस्तान में एटलीस्ट 60% कॉन्सेंगुइनिटी है, विच इज़ फर्स्ट कज़न मैरिजेस। उसमें रेयर डिजीजेज आगे जा रही हैं, उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस आगे जा रहा है, थैलेसीमिया आगे जा रहा है, लेकिन हमने अल्जाइमर्स असेस नहीं किया है। और अब जो आगा खान आई हूँ वो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से पैसे लेकर आएँ ताकि हम एक स्टडी कर सकें, ताकि हमें पता चले कि यहाँ रिस्क अल्जाइमर्स का आगे बढ़ने का कितना है। क्योंकि रिसेसिव जीन जो मैंने आपको बताया है वो अगर आप कजन मैरिजेस में रिसेसिव बन गया, होमोजाइगस जनाब 100% हो गया, 100% हो गया। सही। चलिए, ठीक, आपने बात की कि आपने जो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, हमें यहाँ पे करेंगे एक छोटा सा वक्फा, तो उसके बारे में मैंने पूछना है, और मैं आपसे ये भी पूछना है कि कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स है, हाँ, या ट्रीटमेंट्स हैं या environment है, जो भी, जिससे हम इस बला को अगर रोक नहीं सके तो थोड़ी देर टाल सकें। और ये भी पूछ लेना कि अगर कोई कर्जा लेके भूल जाए तो वो आप पूछ लेना ना, आप पूछ लेना अगर आपको याद है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में, और हमारे साथ डॉक्टर माहीन है। डॉक्टर साहिबा, आप अपनी रिसर्च के बारे में बात कर रही थी। आप कई दिहाइयों के बाद, शायद कई सालों के बाद पाकिस्तान वापस आई हैं, और एक मकसद के साथ वापस आई हैं। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हम यहाँ अल्जाइमर्स डिज़ीज़ के बारे में मालूमात करें, ये देखें कि इसकी रिस्क क्या है, और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि अमेरिका में और दूसरी जगहों में जो दवाइयाँ बन रही हैं वो दे आर डूइंग इट बेस्ड ऑन प्रिसिजन मेडिसिन। तो उसमें वो पूरी दुनिया से डेटा लेकर आ रहे हैं जेनेटिक, ताकि वो जो ड्रग बनाएं उसके साइड इफ़ेक्ट्स वो जेनेटिक से देख सकें, उसको ये देख सकें कि ये हम ड्रग जो है ये किस तरह किस पे मतलब टेलर्ड और टारगेटेड, टेलर्ड एंड टारगेटेड प्रिसिजन मेडिसिन। अब उस डेटा सेट में पाकिस्तानी तो है नहीं, सही, तो उस क्योंकि हमारी एक तो नस्ल तो अलग चीज़ है, लेकिन बिकॉज फर्स्ट कज़न मैरिजेस में हमारा जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, हमारा जेनेटिक प्रोफाइल ही अलग है। प्रोफाइल अलग है। और मैं ये नहीं कह रही अदर दूसरी जगहों पे नहीं होता, सूडान में भी होता है, कुवैत में भी होता है, तरह तरह के इलाकों में होता है, लेकिन हमारा परसेंटेज हाई है। तो अब मैंने जो बताया लोगों को वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के, तो वो लोग डिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बहुत उनको पसंद है, तो उन्होंने कहा कि आप लेकर आएँ। तो हम जेनेटिक डेटा यहाँ AKU के साथ, मेरे जो कोलैबोरेटर हैं उनके साथ, सलमान किरमानी के साथ हम जेनेटिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और ब्लड के और उसको और MRI डेटा को हम लेके जा रहे हैं ताकि हम डेटाबेस में डालें। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जो नई ड्रग आई है, ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स दूसरी वाली जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर आपका वो जीन हो जिसके बारे में मैं बात करूँ,
अगर वो जीन आपके पास हो तो ब्रेन ब्लीड्स होते हैं, آپ کے دماغ سے خون نکلنے لگ جاتا हल्के हल्के होते हैं, बट इट्स समथिंग दैट यू हैव टू हैव अ MRI स्कैन एवरी मंथ. तो ये चीज़ें जो हैं ये अभी डिस्कवर हो रही हैं, उनके बारे में मालूम किया जा रहा है, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो रहे हैं, डेटा ज़्यादा आ रहा है. तो इन चीज़ों में अगर हमारा जेनेटिक्स भी जाए तो हमारे बच्चों की सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी. اچھا اب ظاہر ہے کہ ہم بہت کچھ ہے الزائمرس کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے, ابھی تحقیق چل رہی ہے. ایک چیز میں نے پڑھی تھی, اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنے ایکوریٹ ہے, کہ یہ جو برین میں جو پلیکس بن جاتے ہیں, اچھا یہ بالکل اس طرح کے پلیکس ہیں جیسے آپ کے دانتوں پہ پلیکس نہیں بنتے, اور کسی نے کہا تھا کہ اورل ہائیجین, گم ڈیزیز can lead to Alzheimer's. اس پر کچھ ہے؟ ہاں, there's some research on it, but it's not very conclusive نہیں. اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں انہوں نے, ایک تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. میں ہمیشہ سائیکو سوشل کی بات ضرور کرتی ہوں, ایکسرسائز, کیونکہ ہر چیز از ان اے وے دا باڈی از ریئلی لنک ٹو انفارمیشن. اب جتنا بلڈ ڈالیں گے طرح طرح کی جگہوں میں, اٹس گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. دا برین از اے ہیوج مسل, یوزز اے لاٹ آف میموری اینڈ یوزز اے لاٹ آف انرجی. تو آپ ایکسرسائز کریں, آپ ایک طرح سے کارڈیو ویسکولر ہیلتھ آپ کی اچھی ہو. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ بیکاز ایجوکیشن از ریئلی ایکسرسائز, اٹس این ایکسرسائز فار دا برین. تو مطلب کہ آپ کو اپنے دماغ کو ایکسرسائز کرنا ہے تاکہ بعد میں جا کے یہ بالکل ہی ڈھیلا نہ ہو جائے. اور زیادہ تر جو اسٹڈیز ہیں, جو پبلک ہیلتھ کی اسٹڈیز ہیں, اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ جتنے اف یو آر ہائر ایجوکیٹڈ یو ول ہیو لیس رسک آف الزائمرز. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ آپ جتنے بھی اسکل لرنڈ ہوں, آپ ہائر ایجوکیشن ہو اور آپ کا فنکشن ہائی ہو, تو آپ کا ذرا سا بھی فنکشن لو ہوتا ہے تو آپ کو یوں پتہ چلتا ہے, محسوس ہوتا ہے, فوراً پتہ چلتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے یہ کیا ہو گیا, یہ تو کوٹ مجھے یاد تھا, مجھے یاد بھی نہیں آ رہا. وہ شاعری کر رہے ہیں, آدھا آپ بھول گئے کہ پھر اپنے اوپر غصہ آتا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کے سائکیاٹرک سمٹمز ہوتے ہیں. اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہو رہا, آپ کو پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے. پھر آپ لوگوں سے, اور سو دوز آر دا تھنگس کہ بعض دفعہ الزائمرز میں آپ کی ٹریٹمنٹ اور سلو ڈاؤن نہیں کرتی, لیکن جو سمٹمز ہوتے ہیں آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب جیسے ڈپریشن میں اگر آپ ان کو اینٹی ڈپریسنٹس دیں گے تو اس کا الزائمرز کا تھوڑا فرق پڑے گا. اور طرح طرح کی ٹریٹمنٹس ہیں, جیسے میں کرتی ہوں اپنی لیب میں برین سٹیمولیشن کرتی ہوں, تو ہم میگنیٹ سے ایک ایریا میں برین سٹیمولیشن کرتے ہیں. برین سٹیمولیشن جو ہوتی ہے وہ ڈپریشن کے لیے ہوتی ہے, FDA اپرووڈ, لیکن وہ ہم کوگنیٹو ڈکلائن کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ سمٹمس کو ختم کر کے تھوڑا سا الزائمرز پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. لائف سٹائل اور یہ جو پولیوشن وغیرہ ہے, اس کا بھی کوئی تعلق ہے؟ انوائرمنٹل فیکٹرز, انوائرمنٹل فیکٹرز کا مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم. مجھے پتہ ہے پارکنسنز میں ذرا ریسرچ ہوئی ہے انوائرمنٹل فیکٹرز کی. انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہے وہ اٹس مور ریلیٹڈ ٹو اوور آل کوگنیٹو ڈکلائن, یعنی اٹ کین, اسے کہتے ہیں ایکسلریٹڈ ایجنگ, جو کہ جا کے یا تو الزائمرز پہ ٹھہرتی ہے یا پھر کسی اور ڈیمینشیا پہ ٹھہرتی ہے. اب انوائرمنٹل پولوشن از ون تھنگ. انوائرمنٹ میں آپ کا جو سب سے بڑا جو انسیڈنٹ ہے, جو پاکستان میں بہت ہوتا ہے, ٹرومیٹک برین انجری. جب آپ کو بہت پہلے کی بات ہے, جب باکسرز وغیرہ مارتے تھے منہ کے اوپر, اٹس کالڈ پنچ ڈرنک سنڈروم. تو آپ اس میں جب ریپیٹیٹیو مارتے ہیں, ایگزیکٹلی جب ریپیٹیٹیو آپ ماریں گے, یور برین مووز اے لاٹ. تو دیٹس بین مائی ریسرچ, دیٹ کین لیڈ ٹو ڈیمینشیا, دیٹ کین لیڈ. محمد علی کا ہو گیا تھا نا, محمد علی آلسو ہیڈ پارکنسنس, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پارکنسن سے ایکسیلریٹ بھی ہوا ہو. یہ دونوں کزنز ہیں نا, الزائمر اور پارکنسن کزنز. تو اٹس اے ڈفرنٹ میکینزم فرام دا برین, وہ دوسری جگہ سے شروع ہوتا ہے. ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کو ضرور جانتے ہیں. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں ایلڈرلی میں اگر یہ ہوتا ہے, اور فیملیز میں جہاں پہ بچے ہیں اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں ڈیٹیریٹ کرتے ہوئے, بہت مشکل ہے, تو ان کے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آئی مین ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ایک کوئی ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل جائے گا کہ جی اب آپ کو الزائمرز ہو گیا ہے اور اب آپ کا صرف ڈکلائن ہے, تو اس سچویشن میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو نیورولوجسٹ جو ہے وہ دو طرح کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے موکا مونٹریال اور ایک ہوتا ہے MMSE. میں ایسے لے رہی ہوں نام. اس میں سارے آپ کے اسپیسیفک کویشچنز ہوتے ہیں اور ان میں ایک کٹ آف ہوتا ہے. کٹ آف یہ ہوتا ہے کہ اگر پوائنٹس آپ کے اس سے اوپر ہیں تو یو آر اوکے, پھر یو آر گیٹنگ ان دا رینج اینڈ دین یو گو ڈاؤن. تو وہ آپ کو لٹرلی ہر سال ہر 6 مہینے کرانا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو, کیونکہ میں ریسرچر ہوں, MRI کرانا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہو رہا ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ کیئر گیور کی جو آپ نے بات کی ہے, بچوں کی سب سے بڑا جو پرابلم بچوں کا اور بیوی کا, اور وہ یہ ہے کہ دیر سم تھنگ کالڈ کیئر گیور برن آؤٹ. یس, اس میں کیئر گیور کو ہوتا ہے ڈپریشن,
اس میں ہوتا ہے انگزائٹی, اور اس سے وہ جو سائیکل ہوتا ہے نا ان کے بچوں پہ افیکٹ پڑتا ہے ان کے, اور پھر ریسورسز, اور وہ ہوتی ہے اویئرنیس, اور پھر جو آپ کسی کو خاندان میں بتاتے ہیں آئے ہے یہ تو بھولنے کی بیماری ہے, یہ تو سٹیا گیا, یہ تو سٹے آ گیا. اف دی ادر پرسن نوز کہ دس از اے ریالٹی اینڈ اٹس اے ریئل تھنگ, تو وہ جو کیئر گیور ہے اس کو ایک دلاسا ملے گا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں. ہاں, یہ ایکچولی ہو رہا ہے. ہاں, تو دیز آر آل ویری سائیکو سوشل. ہیلتھ کیئر میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک چیز نہیں ہے, 4-5 چیزیں سب کچھ ملتے آتی ہے. ہاں. اچھا, ایک آخری سوال ہے, میرے پاس صرف 1 منٹ ہی رہ گیا ہے. یوگا, میڈیٹیشن سے فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے جی. تو آج کل کے زمانے میں ہم جب برین امیجنگ کرتے ہیں تو اس میں صرف ہم اسٹرکچر نہیں دیکھتے, گرے اینڈ وائٹ میٹر, ہم فنکشن دیکھتے ہیں. فنکشن یعنی بلڈ کے جو کیسے کہاں, تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ طرح کے پاتھ ویز بنائے ہوئے ہیں. تو اس پاتھ ویز میں یہ ہوتا ہے کہ ان بعض دفعہ بہت شور ہوتا ہے, بہت ساری نوائز ہوتی ہے. تو جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو کچھ پاتھ ویز میں وہ نوائز ٹھہر جاتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اس سے فنکشن پہ افیکٹ پڑتا ہے. آپ کوئی بیہیویئر کر رہے ہیں, یو جسٹ گیٹ اور اس سے آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے, مطلب انگزائٹی. ورچوئل سرکل بن جاتی ہے. سوری ڈاکٹر صاحبہ, ہمارا وقت ختم ہوا ہے. کل سے یوگا شروع کر دیں. باتیں ہی کرو گے, میں باتیں کرتا ہوں, کم از کم میں باتیں تو کر رہا ہوں, باتوں سے ہی آغاز ہوتا ہے. اور یہاں پر ہماری باتیں ختم ہو گئی ہیں, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. اچھا, ایک سوال ہمارا رہ گیا ہے, وہ ہم پروگرام کے بعد کریں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, کل جمعہ ہے, آپ کی ہم فون کالز لیں گے. اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں کسی اور پہ, ہماری لائنیں آپ کے لیے کھلی ہوں گی. خدا حافظ, شب بخیر.